السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھنا کیسا ہے۔ آج کل کے دور میں کافی سارے علماء کرام کچھ ایسے ہیں، بریلوی علماء کرام، جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ حاضر ناظر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہونا، یعنی کہ کہیں سے بھی پکارا جائے تو وہ ہر جگہ موجود ہو۔ تو اس طرح کا مطلب ہوتا ہے حاضر ناظر کا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ جو ہے حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ ہم کہیں سے بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری پکار سنتا ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ناظر ہیں اور وہ ہر معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، ناجائز ہے؟ اور کیا حاضر ناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھنے والا کافر ہے؟ کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، وہ شخص کافر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جو کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں بغیر کسی تعویل کے، دو ٹوک لفظوں میں سب کچھ اپنی قبر سے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا ہر وقت علم رکھتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی صفت ہے، تو اس سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو چلیے مزید جاننے کی کوشش کریں گے، تو علماء کرام سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موقف لیتے ہیں کوکب نورانی صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ احسن میاں جہاں بیٹھے ہیں، یہاں اگر آئینہ رکھیں گے تو میں نظر آؤں گا یا نہیں؟ بالکل نظر آئیں گے۔ تو میں پوری اس فضا میں موجود نہیں ہوں تو کیسے نظر آؤں گا؟ اگر ڈائریکشن میں ہوں گے تو نظر آئیں گے۔ میں فضا میں موجود ہوں تو نظر آؤں گا۔ جی سائنس کہہ رہی ہے۔ صحیح۔ آپ سائنس کو لے لیں، ہم نبی پاک کو نورانی اور روحانی طور پر حاضر و ناظر مانتے ہیں، جسمانی نہیں مانتے۔ بالکل ٹھیک۔ اپنے جسم اقدس کے ساتھ وہ مدینہ منورہ میں ہے، اپنی نورانیت کے ساتھ پوری کائنات میں ہے۔ جو نہیں مانتا مجھے یہ بتائے شیطان کہاں ہے؟ پوچھنا چاہوں گا اس سے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہو ہر شخص کے ساتھ ہے، 40,000 فٹ کی بلندی پہ طیارہ پرواز کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی شیطان ہے۔ میری تنہائیاں دیکھ رہا ہے، میری سوچیں جانتا ہے۔ شیطان کو گمراہی کا منصب ملا ہے یا مہلت؟ مہلت ملی ہے۔ جس کو صرف مہلت ملی ہے اس کے لیے ہر کمال مان رہے ہو، جس کو ہدایت کی ڈیوٹی ملی ہے سبحان اللہ، کیا کہنے علامہ صاحب، اس کے لیے نہیں مانتے ہو تو عقل کے اندھے نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ شیطانیت کو یہ زیادہ پاورفل سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں، اندازہ انسانیت کو نہیں مان رہے۔ بھئی ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کو وسوسہ ڈال رہا ہے، ہر ایک کو بہکا رہا ہے۔ کیا مثال دیا۔ اب کہاں کس کی کون سی جگہ کہتے ہو کہ نہیں ہے وہ، جبکہ اس کو منصب نہیں ملا، مہلت ملی ہوئی۔ غوا کا منصب نہیں، اس کو مہلت ملی ہے۔ کیا کہنے علامہ صاحب۔ عقل ٹھکانے ہے یا نہیں ہے؟ اچھا پھر مجھے یہ بتائیں، نبی کو نور نہیں ماننے والے، یہ بتاؤ نور کی ضد کیا ہے؟ جی ظلمت۔ ظلمت۔ نور کی ضد بشر نہیں ہے، ظلمت ہے۔ ظلمت اندھیرا۔ بالکل ٹھیک۔ اب نبی کو اندھیرا کہو گے یا روشنی کہو گے؟ یقیناً ہم روشنی کہیں گے۔ جو اندھیرا کہے گا مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو نبی نور ہے۔ اچھا جی فلاں شخص کی تعلیمات مینارہ نور ہے، کہنے کو آؤ تو جبلے نور کا نام رکھ دو، پہاڑ کا نام نور رکھ دو جس پہ غار ہیرا ہے۔ نہیں ماننا تو نبی کو نہیں ماننا، مان لینا تو پتھر کو مان لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو ہم نبی پاک کا کوئی کمال ذاتی نہیں مانتے، جی رب کا عطا کیا ہوا مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بتا دو کہ رب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ دوستو آپ نے کوکب نورانی صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے ہم نور مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو ہے حاضر ناظر سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ ہے ان کا۔ اور شیطان کی مثال دی انہوں نے، آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی دلائل پیش نہیں کیے کہ اس حدیث سے یا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ کوئی ایسے آپ کے سامنے نہیں رکھے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو آگے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ آگے بھی اس طرح دیکھیں، فرقہ واریت سے باہر نکل کے دیکھیں، تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو اور آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، آگے ہم موقف لیتے ہیں مدنی چینل کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ ذہن میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 3 جگہوں پر دیدار ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو یہ
کیا تھا؟ مطلب قبر انور میں بھی موجود تھے، مسجد اقصی میں بھی تھے، چھٹے آسمان میں بھی تھے، تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کریں نا. یہ ایک جگہ ہو دوسری جگہ چلے جانا، تیسری جگہ چلے جانا، اس کو حاضر و ناظر کہتے ہیں. سبحان اللہ. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے ماشاء کہ اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ اپنی وسلم قبر انور میں آرام فرما ہے اور تمام عالم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی میں کوئی چیز. ماشاء اللہ. طبرانی کی حدیث پاک ہے، کنز العمال میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ اللہ عز و جل نے مجھ کو زمین میرے لیے اٹھا دی تو انما انا انظر الیہا و الی ما هو کائن فیہا، تو میں دنیا کو اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں. الی یوم القیامہ، قیامت تک دیکھ رہا ہوں. کانما انظر الی کف ہذی، اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ ہتھیلی میں کوئی چیز ہو. واہ واہ. تو یہ دیکھنا یہ بھی ایک حاضر و ناظر کا حصہ ہے، اور جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جائیں یہ بھی حاضر و ناظر ہے. سبحان اللہ. تو سبحان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے میرا خواب میں دیدار کیا ان قریب بیداری میں میرا جلوہ دیکھے گا. تو دنیا کے کونے کونے میں سرکار خواب میں دیدار کراتے ہیں تشریف لا کر، کیونکہ من رآنی فی المنام فرال حق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، اس نے حق دیکھا. سرکار علیہ السلام خود تشریف لے جا کر دیدار کراتے ہیں اور پھر خواب میں بھی کراتے ہیں. فسیرانی ان قریب، قبر میں تو ہر کوئی دیکھے گا، قبر میں نہیں، فسیرانی سین قریب کے لیے، ان قریب بیداری کے اندر بھی میرا جلوہ دیکھے گا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے بیداری کے اندر دیدار کیا، دوسری دفعہ حج پر تشریف لے کر گئے. امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمہ نے 75 مرتبہ بیداری کے اندر سرکار علیہ السلام کا دیدار کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں چاہیں تشریف لے جائیں. تو یہ اس کا ظہور ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر انور میں موجود ہے، پلک جھپکنے میں انور میں موجود ہے. تو پیارے آقا نے کہاں سے دیکھا ان کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جی جی جی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی تو اللہ وہ علیہ بخاری وسلم شریف کی حدیث پاک کہ دو قبروں کے پاس سے گزرے، دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغل خوری کیا کرتا تھا. قبر کے اندر عذاب دیکھ لیا. قبر کے اندر عذاب کو دیکھ لیا. فشکا بنصفین، ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، قبروں کے اوپر رکھے، اور آگے وجہ بھی بیان فرما دی کہ اور اس کی حکمت بیان فرما دی کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے اس وقت تک اس میں عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. اب قبر کے اندر کو دیکھا اور وجہ بیان فرما دی جو پہلے انہوں نے اپنے دور میں گناہ کیے تھے، کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے وہ وجہ بھی بیان فرما دی. وجہ بیان کر دی. اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا. اچھا، یہ تو قبر کے قریب سے گزر رہے تھے تو دیکھا، یہ تو غالباً براق میں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. سبحان اللہ. تو اتنی دور سے پھر بھی دیکھ قبر کے اندر دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا فرما رہے تھے. سبحان اللہ. دل فرش سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. سبحان اللہ. دوستوں آپ نے مدنی چینل کا بھی موقف سن لیا. انہوں نے یہی کہا کہ ان کا بھی جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حاضر ناظر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں اور کسی بھی ٹائم وہ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ آ سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے مدنی چینل کا موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں، آگے ان کا موقف لیتے ہیں حنیف قریشی صاحب کا. وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ہمارا نبی حاضر ناظر ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں اگر نبی حاضر ناظر ہے تو تم ممبر پہ کیوں بیٹھے ہو، تم زور زور سے کیوں بول رہے ہو، تم یہاں پر کس طرح چیخ چیخ کے کیوں بول رہے ہو. نبی کے سامنے تو آواز کو اونچا کرنا یہ بندے کے اعمال کو غارت کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. دیکھو صدیق نبی کے سامنے خاموش، عمر نبی کے سامنے خاموش، علی عمر نبی کے سامنے خاموش. ارے صحابہ نبی کے سامنے خاموش، تم کیوں بولتے ہو؟ تو ہم جواب دیتے ہیں ارے وہ جو خاموش تھے تو وہ ظاہری حکم تھا، ہم جو بول رہے ہیں یہ باطنی معاملہ ہے. تو چونکہ ہم نبی کو ظاہری جسمانی طور پر حاضر ناظر نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں مدینے والا گنبد خضرا کے اندر ہے، ان کا جسد زندگی کے ساتھ، کامل زندگی کے ساتھ میرے آقا مدینے میں موجود ہیں. پر رب نے یہ طاقت دی ہے جدھر نظر دوڑائیں ساری کائنات ان کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے. یہ معنی ہے ان کے ناظر ہونے کا. اور حقیقت محمدیہ کائنات کے ذرے ذرے میں رچی بسی ہے. اس معنی کے لحاظ سے ہمارا نبی حاضر ہے.
पता चला जाहिर का हुक्म और होता है, बातिन का हुक्म और होता है। सो दोस्तों, आपने मौक़िफ़ सुन लिया हनीफ़ कुरैशी साहब का, और उन्होंने आपके सामने मौक़िफ़ रख दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं और अपनी हथेली पे वो सारी कायनात को, पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तो ये मौक़िफ़ जो चलता आ रहा है शुरू से अभी तक यही चलता आ रहा है कि हाजिर नाजिर हैं। अब चलते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। ऐसा ये कि किसी दूसरे मसलक के पीछे नमाज पढ़ना, देखो मसलक कोई भी हो, अगर तौहीद परस्त है, काफिर नहीं है तो नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर काफिर है तो नमाज नहीं होगी। अब काफिर किसे कहते हैं? काफिर नामुसनी के देवबंदी काफिर होते हैं, अहलेदीस होते हैं, बरेलवी होते हैं, फलाने। काफिर की एक डेफिनेशन है जो इस्लाम के बेसिक और बुनियादी अकीदों का इनकार करे, जो नबी को आलिमुल गैब कहता हो, और आलिमुल गैब की डेफिनेशन ये हो कि हर चीज का इल्म था, तो हर चीज का तो अल्लाह को भी है, जब नबी को भी, तो अल्लाह और नबी का इल्म बराबर हो गया ना, तो ऐसा शख्स भी इस्लाम से खारिज है, ठीक है ना। इसी तरह जो कहते हैं नबी हर जगह हाजिर नाजिर हैं बगैर किसी तावील के, दो टोक लफ्जों में, सब कुछ अपनी कब्र से हर जगह देख रहे हैं, हर चीज का हर वक्त इल्म रखते हैं, तो ये तो अल्लाह की सिफत है, तो इससे भी इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का, बशर होने का कोई दो टोक लफ्जों में इनकार करे कि नहीं आप नूर थे, फरिश्ते थे, या नूरानी मखलूक, मिट्टी के बने हुए की बनी हुई मखलूक नहीं थे। इंसान जो है ना, लवाजिमात जो गोश्त पोश का होता है ना इंसान, तो अगर कोई आपके बशर होने का इनकार करे बगैर किसी तावील के, यानी कोई घुमाता नहीं है। बाद लोग कहते हैं आप बशर नहीं थे, लेकिन जब उनसे पूछो तो बात घुमाते हैं कि वो इस लिहाज से बशर थे मगर इस लिहाज से नहीं थे, तो वो फिर घुमाते हैं बात को। तो लेकिन जो दो टोक लफ्जों में कहता है तो फिर वो भी इस्लाम से खारिज है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, इंसान थे, आपके वालिदैन थे, आपकी औलाद थी, और आपकी औलादों में की औलादें जो सैयद है सारे इंसान थे, आदम की औलाद, और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, या मुश्किल कुशा समझना, और मुश्किल कुशा का जब माना पूछो तो ये कहना कि अल्लाह ने आपको इख्तियारात दे दिए, आप जब चाहे जिसकी बिगड़ी बना सकते हैं, अल्लाह ने आपको सारे इख्तियारात दे दिए हैं, तो ये भी कुफ्र है, समझते हो। तो अगर कोई ये अकीदा रखता है, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे बरेलवी हो, तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। तो इतने ब्रॉड माइंडेड बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जोड़ पैदा करने के लिए ये कहना हम हर एक के पीछे पढ़ लेते हैं। भाई हर एक के पीछे, जैसे इस्लाम का दायरा है ना, उस दायरे से आप निकाल नहीं सकते किसी को, तो ऐसे ही उस दायरे में खुद से ला भी नहीं सकते, बिल्कुल जबरदस्ती उसमें घुसने की भी किसी को इजाजत नहीं। एक बाउंड्री है इस्लाम की, उस बाउंड्री के ख्याल करना पड़ेगा। और एक दोस्तों, आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह की सिफ़त है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो लगाएगा वो काफिर है, वो जो है इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये आपके सामने मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं, एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। ऐसी जगह प्रोग्राम था जहाँ काफ़ी सारे लोग जो है दावा करते हैं अहले सुन्नत वल जमात से होने का, लेकिन उनके अक़ायद बहरहाल दुरुस्त नहीं है और वो शिर्क और बिदअत में वो आए और कहा आपने मेरा उन्वान था मौत के बाद क्या होगा, तो कहा नबी के बारे में ये कहा, वो कहा, और ये कहा, तुम्हारा अक़ीदा क्या बोले नबी के ताल्लुक़ से। मैंने कहा क्या होना चाहिए आप बताइए, तुमको जवाब देना ही पड़ेगा। अब इसके बाद जाने बहुत सारे बच्चों ने आगे घेर लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या जानना चाहते हो, नबी जिंदा है या पर्दा कर गए। मैंने कहा सीधा बोलो ना, पर्दा करे क्यों, इंतकाल हो गया, मौत हो गई, मैं ये नहीं हम नहीं बोल सकते, बोले हमारा अक़ीदा नहीं है। तो ना ठीक है, तो लेकिन सवाल तो कर सकते ना, बोला तो हाँ ठीक है, बोले तुम्हारा क्या अक़ीदा। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा और आपका अक़ीदा जाने दो। सिद्दीक़ अकबर का अक़ीदा देखेंगे क्या है, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ का अक़ीदा क्या, वो देख लेंगे। अगर वो आप मानते तो मैं भी मानता हूँ, नहीं मानते तो बोल दो सिद्दीक़ अकबर झूठे थे, तो हम भी बोलेंगे झूठे थे और हम भी छोड़ देंगे अक़ीदा। अब चूंकि वो मदरसे के तालिब इल्म थे, जाहिल नहीं थे, मैंने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल कर गए, उनके मुताबिक पर्दा कर गए, ठीक है मान लिया मैंने। तो उस वक्त हज़रत अबू बकर उमर क्या कह रहे थे, अब वो तो तालिब इल्म थे मदरसे, तो हज़रत उमर तलवार लेके निकल गए थे और कह रहे थे जो ये कहेगा कि नबी मर गए मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। तो जोश में बोल दिया उन्होंने, क्योंकि हज़रत उमर का ख़ौल है, वो खुद कहते हैं कि मैं निकल गया और मैंने कहा जो ये कहेगा कि नबी का इंतकाल होगा, मर गया, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। नबी तो वैसे गए जैसे अल्लाह ने मूसा को बुलाया था तूर के ऊपर, वो कुछ वही लाने गए, ठीक है सही। अब उमर हज़रत कहते हैं कि फिर मैं गया तो अबू बकर खड़े हो गए खुतबा देने के लिए। तो मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या खुतबा दिया, अब वो जो कि मदरसे के तालिब इल्म थे, अब उनको मालूम था। मैंने कहा पढ़ो वो खुतबे को। बोला अबू बकर सिद्दीक़ ने खुतबा दिया, मन काना यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। ये खुतबे की इब्तिदा। अबू बकर सिद्दीक़ खड़े, हज़रत उमर फरमाते रावी हदीस के कि अबू बकर खड़े और ये खुतबा दिया कि वो लोग गौर से सुन ले
جو اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو موت نہیں آتی. یہ کیا بولا؟ من کان یعبد محمدن. اب وہ لوگ سن لے غور سے جو محمد کی عبادت کرتے تھے. فإن محمد قد مات. محمد، میں نے کہا بولو کیا ہے ترجمہ؟ قد مات، تو کہا محمد مر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ. میں نے کہا صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے، تب میں تمہارا رکھوں یہ صدیق اکبر کا جو سب سے سچا تھا انبیاءوں کے بعد؟ تو وہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد کیا پڑھا؟ تو بولے ہاں اس کے بعد انہوں نے آیتیں پڑھی. انہوں نے کیا پڑھی؟ قرآن کی آیت. کیا آیت تھی؟ کہ محمد اللہ کے رسول ہے نا. قد خلت من قبلہ رسول، اس سے پہلے بھی کئی رسول آگے گزرے. افئماتا، اگر وہ، پھر اس نے ترجمہ اس نے کرا تھا مر جائے، او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، اور اگر قتل کر دی جائے، شہید کر، تو کیا تم اپنے قدموں ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ میں نے کہا یہ کس نے کہا؟ افئماتا. میں نے کہا نہیں. صدیق اکبر نے کہا نہیں. آپ نے کہا نہیں. اللہ نے کہا اگر محمد افئماتا صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائے، مر جائے، لفظ عربی دیکھیے موت کا ہے. اب میں کیا عقیدہ رکھوں؟ اللہ کے مطابق اور صدیق اکبر کے مطابق یا تمہارے مطابق؟ بتاؤ. بالکل. جنگ احد ہوئی، جنگ احد میں کیا خبر پہنچی تھی صحابہ نے؟ کچھ نے سوچا کہ اب جی کے کیا فائدہ، اور کچھ نے سوچا مر کے کیا فائدہ. کچھ نے چھوڑ دیا اور کچھ لڑنے چلے. کیا خبر تھی؟ کیا ہے؟ آپ سے پردہ کر گئے، آپ سے پردہ کر گئے، آپ سے پردہ نہیں. کیا خبر تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، یہ خبر تھی نا. تو صحابہ نے کہا جی کی کیا؟ تو صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ اس کا مطلب اگر نبی انتقال نہیں کر سکتا، مر نہیں سکتا، صحابہ نے کیا بولا تھا؟ بولے بات ہے نبی تھوڑی مرتے، چل جا، یہ بولنا چاہیے تھا. صحابی کیا بول رہے؟ مر گئے. تو کچھ بولے جی کی کیا فائدہ، کچھ بولے لڑکے کیا فائدہ. صحابہ کیا عقیدہ تھا؟ تو میں تمہارا عقیدہ رکھوں یا صدیق اکبر کا رکھوں، یا اللہ نے جو بتایا رکھوں، یا صحابہ کا جو تھا؟ تو خاموش ہوں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ حیات کی بات کر رہے ہیں جو حیات بعد الممات، موت کے بعد کی زندگی، تو وہاں تو سبھی زندہ ہیں، اچھے بھی زندہ ہیں اور برے بھی زندہ ہیں. اچھے سو رہے ہیں اور برے تکلیف میں ہیں، ہے نا. اور معاملہ اگر یہ ہے کہ دنیا زندگی جانے کا جو معاملہ ہے تو وہاں سے یہاں سے سب چلے گا، یاد رکھیے. اس لیے کہ دنیا سے موت ہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے لوگ گزر کر آخرت زندگی پاتے ہیں. جو ایسا نہیں ہوا تو اس کو موت ملنے والی ہے. اصحاب کہف سوئے کئی زمانہ لیکن مرے پھر بھی. عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے لیکن آئیں گے، چونکہ آخرت کی دنیا بغیر موت کے پار ہو ہی نہیں سکتی. صحیح. سو دوستو، آپ نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف سے انہوں نے بالکل واضح طور پہ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی معاملات تھے ان کے جس ٹائم وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس ٹائم کے معاملات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیے. آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ناظر کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اگر شیطان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اگر شیطان ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور ہر انسان کے ساتھ ہے اور دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے افضل ہے کئی گنا، تو وہ حاضر و ناظر کیوں نہیں ہو رہے؟ اس طرح کی اس قسم کے جتنی جعلی منطقیں لڑاتے ہیں نا، ہم خود بھی طے کرتے رہے. بریلویت اور شیعت یہ دونوں یعنی مکاتب فکر میں یہ منطق کا یوز اس اعتبار سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اس کے اوپر میں نے الگ سے بھی ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی. سب سے پہلے تو میں ان کو پکی نہیں پکا دے دیتا ہوں کہ اگر ان کا یہی اصول مان لیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو کیا ہم رسول اللہ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ ٹائم قیامت تک ہے اس کا جواب دینا ہے. اگر آپ کی لاجک مان لی جائے تو رسول اللہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں کیوں نہیں سجدہ ہوتا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ منطق کے اوپر معاملات نہیں لے کے چلنے، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں لے کے چلنے. بالکل صحیح. اب انہوں نے جو کہا کہ ایک شیطان ہے تو وہ سب کے ساتھ اٹیچ ہے. بھئی سب کے ساتھ ایک شیطان اٹیچ نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے. فرشتہ اسے نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے اور شیطان اسے برائی کی طرف. ہر بندے کے ساتھ الگ الگ شیطان ہے. اس شیطان کی اولاد میں سے وہ جن ہے جو بڑا شیطان ابلیس. اور ایک صحابی نے بڑی جرات کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حوالے سے اسپیشل پروٹیکشن دی کہ وہ مطیع ہو گیا. میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی ہی طرف بلاتا ہے. اچھا، اب نبی علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ ان کو نیکی کی طرف بلاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر شیطان ایک ہوتا پوری دنیا میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو مطیع ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نیکی کی طرف بلا رہا ہے اور باقی سب کو بدی کی طرف. نہیں،
وہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ شیطان کا کوئی بچہ اٹیچ ہے اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا. تو ایک شیطان نہیں ہے سب جگہ، لہٰذا یہ بھی جھوٹ نکلا ان کا. انہوں نے جو منطق کھڑی کی تھی وہ بالکل غلط ہے. اس طرح منطقیں نہیں کھڑی ہوتی. اب عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اب نبی علیہ السلام کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے کیا ہم رسول اللہ کے والد کا انکار کر دیں گے؟ اور ہم نے تو کہا کہ ہم مریم کے بیٹے کو نشانی بنانے والے ہیں جان والوں کے لیے کہ ان کے باپ نہیں تھے. یہ حضرت عیسیٰ کی وہ فضیلت ہے جو ان کو باقی پیغمبروں پہ حاصل ہے. تو کیا نبی علیہ السلام کو ہم زبردستی فضیلت منوانے کے لیے ہم ان کے والد محترم کا انکار کر دیں گے؟ نعوذ باللہ. نعوذ باللہ من یہ پھر ایک اور پھکی والا پھکا علم الکلام اینٹی وینم الزامی جواب ہے. تو اس طرح کی منطق بنا کر لاجکس بنا کے دین نہیں ثابت ہوتا. دین نص قطعی سے قطعی الدلالہ جو ثبوت ہے قرآن و سنت کے اس سے ثابت ہوتا ہے. پھر وہ یہ بات کر رہے تھے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6. اور حیران کن بات ہے کہ وہ جو اس کا مفہوم بیان کر رہے تھے ان کا تو قصور نہیں، ان کے بزرگ بابے یہی پڑھا کے گئے. یہی مفتی احمد جان نعیمی نے بھی قرآن کی تحریف کی ہے جعل حق میں، اور انہوں نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے. اور قریب سے معنی انہوں نے یہ لے لیا کہ حاضر و ناظر والا. نہیں پھر بھائی یہ اردو میں تو آپ کے ڈھکوسلے چل جائیں گے، عربی میں تو نہیں چلیں گے. عربی میں الفاظ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں. اس میں الفاظ ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. بے شک. تو ان الفاظ نے ہی حفاظت کر دی، اس آیت کے مفہوم کی حفاظت کر لی کہ نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو اس سے مراد فزیکلی قریب ہونا نہیں تھا بلکہ رسول اللہ کے حق کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ساتھ ذکر ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یعنی ماں کی طرح کا احترام حضور کی بیویوں کا ہوگا اور نبی علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں. اس میں یہ تو بات ہی نہیں ہوئی ہے کہ وہ اقرب والا جو معنی وہ لے رہے تھے فزیکل، وہ تو ہوئی نہیں ہے. اور اس کے ثبوت میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام جو ہے وہ زندگی فقر کی گزار رہے تھے، اس وقت اگر کسی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تو نبی علیہ السلام اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ اس کے قرضہ اتارنے کی کوئی ذمہ داری قبول نہ کر لیں. صحیح. جب اللہ نے آپ کو غزوہ خیبر کے بعد وسعت دی مال غنیمت کی وجہ سے، بیت المال کی وجہ سے، پھر کسی مقروض کا اگر جنازہ آتا تھا تو نبی علیہ السلام اس کا قرض خود ادا کرتے تھے اور پھر آیت پڑھتے تھے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 جس سے انہوں نے حاضر و ناظر نکالا ہے. اور نبی علیہ السلام نے خود اس کا مطلب بتا دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو حضور کہتے ہیں کہ چونکہ میں ان کے اوپر حق رکھتا ہوں لہذا یہ میرا حق ہے، ان کا میرے اوپر حق ہے کہ میں ان کا قرضہ اتاروں. بالکل. حالانکہ یہ حضور کی شفقت ہے. ویسے تو اللہ نے کہا تھا کہ ہم جو امت روحانی اولاد ہے حضور کی، ہمیں نبی علیہ السلام کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی باپ ہونے کی حیثیت سے قرض اتار دیتے تھے اپنے امتیوں کا، اپنے صحابہ کا. بالکل صحیح. اور یہ آیت پڑھتے تھے. اس سے حاضر و ناظر کہاں سے نکال دیا؟ اسی طریقے سے یہ لوگ بخاری مسلم کی حدیث پڑھے بغیر ہی السلام علیکہ ایھا النبی اسے کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی یا ایھا النبی اس کو کہا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو. نہ میرے بھائی، یہ حدیث پوری پڑھے بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جہاں جہاں کوئی نیک بندہ ہے وہاں تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. اس میں حاضر و ناظر کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. صرف رسول اللہ تک ہمارا سلام نہیں پہنچ رہا السلام علیکہ ایھا النبی میں، بلکہ ہر نیک بندے تک پہنچ رہا ہے. بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں ہم ساتھ خود پڑھ دیتے تھے السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل. تو حضور کہتے تھے کہ اللہ کے نیک بندوں کے نام نہ لو، بس تم جنرل پڑھ لو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سب نیک بندوں تک پہنچ جائے گا. نبی علیہ السلام تک بھی پہنچ گیا، نیک بندوں تک بھی. صحیح. اس میں سے انہوں نے حاضر و ناظر. تو یہ میرے بھائی آج سے 10 سال پہلے میں نے مسئلہ نمبر 7 ریکارڈ کروا کے ان کے سارے شیطانی وسوسے ختم کر دیے.
یہ جس کتاب کے اندر یہ سارے شیطانی چالیں لکھی ہوئی ہیں اس کتاب کا نام ہے جال حق، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی، گجرات میں تھے، فوت ہو چکے. تو 1994 میں جب میری ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، میں FSC کا اسٹوڈنٹ تھا، تو یہ سمجھ لیں یہ میرے بغل میں ہوتی تھی کتاب. آج 2022 ہے 9 ستمبر. تو یہ ساری دنیا میں جتنی چلاکیاں گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کتاب سے. تو لہٰذا میں نے جب اپنے مسئلہ نمبر چاہے حیات النبی پہ ریکارڈ کرایا، چاہے علم الغیب پہ ریکارڈ کروایا، چاہے حاضر و ناظر پر، اور یہ ریکارڈنگ کروائے ہوئے بھی 10 سال گزر چکے ہیں، تو میں نے ان کے تمام دلائل اس میں کور کیے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں سنگل ہینڈڈلی اپنے عقائد اور نظریات کے دلائل پیش کروں، ان کے ایک ایک عقیدے کو میں نے ڈسکس کر کے اس کا جواب دیا تھا. بالکل صحیح. تو وہ جو بھائی آئے تھے شاہ زیب بھائی، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ سے ڈریں. اور آپ کہہ رہے ہیں میں جیلم کا رہنے والا ہوں، اور تو جیلم جب آپ تشریف لائیں آ جائیں میرے پاس، میں آپ کو کھول کھول کے ڈائریکٹ کتابوں سے بتاؤں گا کہ یہ حدیث لکھی ہوئی تھی اور آپ کے عالم نے آپ کو بالکل اس کا غلط مفہوم بتایا. بس آپ کے علماء آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ تراویح سے وہ 20 تراویح ثابت کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وی آ گیا نا اس میں، بھائی وہ وی پنجابی والا ہے، یہ عربی والا وی ہے. تو اس طریقے سے آپ کے علماء الفاظ کے سیم ہونے سے جو ہے نا وہ مقدمہ اپنے حق میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کے منطق لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے تو آپ نقصان اٹھائیں گے. رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، آخرت کی زندگی میں زندہ ہے، لیکن شیطان کو تو ابھی تک موت نہیں آئی ہے، وہ تو قیامت کے قریب جا کے مرے گا. تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ شیطان کو چونکہ موت نہیں آئی لہذا شیطان وہ ہے نعوذ باللہ انبیاء سے افضل ہو گیا، نہیں بھئی اللہ نے اس کو ڈومین دی ہے. تو انسان کے ساتھ بھی ہے. ہر مسلمان چڑیا سے تو افضل ہے، چڑیا اڑ سکتی ہے، مسلمان نہیں اڑ سکتا. تو اب ایک کلمہ گو مسلمان اگر نہیں اڑ سکتا اشرف المخلوقات ہو کے بھی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ چڑیا اس سے افضل ہو جائے گی کہ چڑیا اڑ لیتی ہے اور مچھلی پانی میں تیر لیتی ہے اور انسان نہیں تیر سکتا. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے، انسان 3 منٹ سے زیادہ سانس نہیں روک سکتا. تو ویل مچھلی انسان سے افضل ہوگی. یہ وہ ساری کہانیاں منطق ہیں جو شیعہ اور بریلوی علماء اپنی عوام کو گھول گھول کے تو پلاتے ہیں اور ان کا ذہن خراب کرتے ہیں، قرآن و سنت سے ان کو متنفر کروانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل صحیح. بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جی قرآن میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کا اللہ نے کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو. تو بھائی کہا کرو پھر المدد یا نماز، المدد یا صبر. یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں. جی آگے لکھا ہوا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا مطلب یا نماز المدد یا صبر المدد کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ اس کا تو مطلب تھا کہ نماز اور صبر وہ اعمال ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے. ان کو آپ نے کہہ دی غیر اللہ سے مدد ثابت ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ، تو حواریوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو وہ انصار اللہ وہ غیر اللہ سے مدد حضرت عیسیٰ نے مانگی. اچھا حضرت عیسیٰ کے ساتھی حضرت عیسیٰ کے بھی مشکل کشا تھے، کتنے بڑے گستاخ ہو تم لوگ. یعنی حضرت عیسیٰ کو ان کا مشکل کشا ہونا چاہیے تھا، ان کے ساتھی ان کے امتی ان کے مشکل کشا ہیں. تو لگوائے 295C تمہارے اور تمہارے بزرگوں کے اوپر. تو بھئی یہ ظاہری اسباب کی بات ہو رہی ہے کہ کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میرا ساتھ دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس زمانے میں رسول اللہ کے مددگار تھے دین کے لیے، اور قیامت تک جتنے لوگ نبی علیہ السلام کے دین کا کام لے کے چل رہے ہیں وہ ان کے مددگار ہیں دین کے حوالے سے. مشکل کشا نہیں ہے. اس سے مشکل کشائی کہاں سے ثابت ہو گئی؟ کیا نبی علیہ السلام جب خیبر کے موقع پر گئے ہیں تو حضرت حمزہ کو مدد کے لیے پکارے؟ نہیں، حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے، حضرت علی سامنے موجود تھے، ان کو ڈیوٹی اسائن کر دی. اس طرح چیزیں توڑ موڑ کے کبھی کوئی چیز پکڑ کے کبھی کوئی چیز پکڑ کے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کر کے تو انہوں نے اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے توحید کے حوالے سے 10 دھوکے میں نے بریلوی اور شیعہ علماء کی اور ان کی کٹر پبلک کی طبیعت صاف کی ہے علمی دلائل کے ساتھ. وہ آپ دیکھیں، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں. اور یہ جو علماء سو جو کہ بیسیکلی شیاطین کا کام کر رہے ہیں، امت کو نبی الاسلام کے مبارک قدموں سے ہٹا کر، نبی الاسلام کی مبارک تعلیمات سے ہٹا کر اپنے بابوں کی تعلیمات کے ساتھ جوڑ رہے ہیں،
ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن و سنت کا علم حاصل کریں. بالکل صحیح. اور اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں. ہم نے ایک ایک بات کا علمی جواب دیا ہے کہ آپ کو ادھوری باتیں انہوں نے بتائی نہیں ہیں. تو یہ اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کلیئر ہو جائیں گے جو یہ حاضر ناظر کے حوالے سے پیش کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں نہیں وہ قبر میں پوچھا جائے گا اس مرد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. تو بھائی آپ پڑھیں تو صحیح ابو داؤد میں اور صحیح بخاری کے اندر, اور اس کا ایک طریق مسند احمد میں ہے. وہ شخص پہ پوچھتا ہے ایو الرجل, کس مرد کی بات کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں الذی بعث فیکم, جو تم میں مبعوث ہوا تھا. اگر آپ کی منطق مانے جائے تو وہ کہیں گے یہ جو سامنے آپ کے کھڑے ہیں. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک حبشیہ عورت تھی, وہ نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی شریف کی صفائی کرتی تھی. ایک دن 2-3 دن گزر گئے, حضور نے کہا میں اسے دیکھ نہیں رہا. تو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو رات کے وقت فوت ہو گئی تھی, کچھ دن پہلے ہم نے اسے دفنا دیا. حضور نے کہا تم نے مجھے نہیں بتایا, میں اس کا جنازہ پڑھتا, چلو مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو. تو جب قبر پہ گئے تو نبی علیہ السلام نے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا, واپس پلٹے تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کے جنازے کی برکت سے اس زمانے کے جو مسلمان تھے, ظاہر ہے مسلمانوں کی قبریں نور سے اسی میں بھری جائیں گی جب وہ کفر پہ نہ مرے ہوئے ہوں, تو وہ روشن ہو گئی. اس کا مطلب ہے پہلے وہ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, اس میں الفاظ بھی ہیں. دوسرا, نبی علیہ السلام کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ عورت حبشی فوت ہو چکی ہے, ورنہ تو حضور کہتے کہ ہاں 3 دن پہلے میں اس کی قبر میں گیا تھا اور میرے بارے میں سوال بھی اس سے ہوا تھا اور اس نے صحیح جواب دیا تھا. الٹا حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ قبر کدھر ہے اور وہ کدھر گئی عورت. تو اس سے حاضر ناظر کی ان کے عقیدے کی نفی ہوتی ہے. لیکن ویشفل تھنکنگز میں پھرتے ہیں یہ سب کے سب لوگ, ایسے عقیدے جو رسول اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. یہ اتنے ہی بڑے گستاخ ہیں جتنے بڑے وہ کرسچنز ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ڈیوینٹی کلیم کر دیے, ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا, غلوف کر دیا. یہ سب کے سب لوگ غلوف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو اپنے علماء کے شر سے بچائے, پوری امت کو ان کے علماء کے شر سے بچائے. آمین آمین. سو دوستو آپ کے سامنے انجینئر صاحب کا بھی موقف پیش کر دیں, انہوں نے بہت اچھی طریقے سے آپ کے نالج میں ڈالی ہے ہر چیز, اور باقی سارے علماء کرام کا بھی موقف آپ کے سامنے رکھ دیا. تو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے نکل کے باہر اس چیزوں کو آپ فوکس کریں گے, قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے, حدیثوں کو چیک کریں گے, اپنے حساب سے چیک آؤٹ کریں گے, اور کسی بھی علماء کی عالم کی اندھی تقلید نہیں کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کے دماغ میں آہستہ آہستہ چیزیں آتی چلی جائیں گی. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما.